ہم لوگوں کو معاف تو کر سکتے ہیں، لیکن پہلی سی محبت اور احترام ہمارے بس کی بات نہیں۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ زندگی کے مہنگے سبق ہمیشہ سستے لوگ ہی دیتے ہیں۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہو۔ نہ سمجھنے والے ناسمجھوں کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط سمجھنے والے عقل مندوں کو بالکل بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ اگر ماضی کو مرنے نہیں دو گے تو وہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ نمک کی طرح ہو گئی ہے زندگی، اپنے ہی لوگ حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے اور روح بھٹکتی رہتی تھی، اب روح مر جاتی ہے، لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اندھیروں سے نکل کر اندھیروں کا ہی مقدر بننا اذیت ناک ہوتا ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی سازشیں بیکار رہ جاتی ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی 2 الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں چھین سکتے۔ زندگی تو اپنے قدموں پر چلا کرتی ہے، لوگوں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ اونچے پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رازق پر یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا، تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ آپ کا خلوص بھرا ایک لفظ یا بات کسی کے دل میں اندھیروں کو دور کر کے حوصلے اور نئی امید کا چراغ جلا سکتی ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب ادا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کے اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کسی قوم میں فحاشی کا غلبہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ میرے خیال میں صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والے کو دوبارہ نہ ملو۔ کبھی کبھی بے حس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے نہ اپنا انسان ہونا۔ ایک کڑوا بول جو کسی انسان کے دل کو چیر دے 1000 گناہوں پر بھاری ہے۔ آپ کتنے ہی نیک اور پارساں ہوں، مگر آپ کو کوئی حق نہیں کسی کی کردار کشی کریں۔
اللہ بس تمہیں ذرا سا آزماتا ہے، ورنہ وہ لکھے ہوئے نصیب کے آگے کبھی تمہیں دعا کا اختیار نہ دیتا۔ آپ کی بہتری کس میں ہے یہ آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، خود پر قابو رکھنا ایک طاقت ہے، سکون مہارت ہے۔ خود کو ایسے مقام پر لے آئیے کہ آپ کا موڈ کسی کی معمولی حرکت سے تبدیل نہ ہو۔ دوسروں کو اپنی زندگی کی سمت کو کنٹرول کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ اپنی ذہانت پر اپنے جذبات کو کبھی حاوی مت ہونے دیں۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ تب ہمیں تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا۔ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ ڈائری لکھتے وقت کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سب کچھ کاپی پیسٹ ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ کسی کے دل سے گزرنا کمال نہیں، کمال ہے اس میں ٹھہر جانا۔ اور پھر نصیب ہار جاتے ہیں تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ اس دنیا میں بے حساب لوگ ہیں جو بولتے رہتے ہیں، اور آپ کو ان لوگوں کو بس سنتے رہنا ہوتا ہے۔ اور اسی دنیا میں کوئی ہی ایک واحد فرد ایسا بھی ہوتا ہے جو بس آپ کو سنتا ہے، بہت دیر تک، بہت دل سے۔ اگر سب آپ سے خوش ہیں تو ضرور آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے سمجھوتے کیے ہیں، اور اگر آپ سب سے خوش ہیں تو ضرور آپ نے دوسروں کی بہت سی خامیوں اور غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ قدرت کے امتحان ہتھوڑوں کی طرح بار بار آپ پر برستے رہیں گے، اور ہر ضرب آپ کو مضبوط بنائے گی۔ جس رشتے کو شک نے خراب کیا ہو اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ہر وقت میسر رہو گے تو لوگ استعمال ہی کریں گے۔ مایوس ہو جانے والے اس تصویر کو غور سے دیکھیں، اللہ کا حکم ہو تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کتنا محفوظ تھا گلاب کانٹوں کی گود میں، لوگوں کی محبت میں پتا پتا بکھر گیا۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ یادداشت میں صرف وہی چیز باقی رہ جاتی ہے جسے ہم بھلانا چاہتے ہیں۔ حساس ہونا بھی خود پر عذاب ہی ہے۔ ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت پہلے سے ہمارے لیے بہترین چن کر رکھتی ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب عیاں ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو کیسے سمیٹنا ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔
زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، تھک کر پلٹنے والوں کو منزل بھی کبھی ملی ہے کیا؟ اڑنا ہے تو یہ مت دیکھو تمہارے پر کتنے بڑے ہیں اور ہواؤں کا رخ کس طرف ہے۔ پہاڑوں سے نکلنے والے چشموں نے راستے میں کبھی نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم اور کوئی ساتھی نہ چنو گے سوائے عشق حقیقی کے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے اور آسمان پر آپ کا رب ہے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ زندگی چند سانسوں کا نام ہے، سو ہر کسی سے پیار کرو۔ اہل دل اور مخلص لوگوں کا یہی شیوا ہے۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب، بغیر کسی رشتے ناطے کے۔ بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں سے ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے ہی الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ تو صاف بتا دیتا ہے، تربیت کا اور نصب کا۔ وہ مصیبتیں تو آپ تک پہنچتی ہی نہیں ہیں جنہیں آپ کا اخلاق، دیانتداری اور آپ کے اچھے اعمال راستہ بھٹکا کر روکے رکھتے ہیں۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔